بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے اور اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے دیر کی ہے۔ صلح بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کے لیے کیا۔ بس یقین رکھو، یقین پھر دیکھو کیسے اللہ مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو ان کا ہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسا ایک دفعہ دوران وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو وہ جواب پہلے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے یہ تم خود اس سے بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے، یہ وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں تمہارے بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے ہمارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو وقتی طور پر تو تم سے دور کر دیتا ہے، لیکن انہیں تمہارے دل سے نکالنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ تمہاری سوچ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر دیکھو تم انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہو، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا، کیونکہ محرم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے، اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا ہو۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اس لیے تو سب سے ہی اسے پکارتے ہیں۔ تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو، کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا ہر حرف گواہ ہے
جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر تو دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ تمہیں اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیز ہیں جسے تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں اور کچھ نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوہراؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر وہ تم پر کھول دیتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتے تھے۔ معجزے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے جو تم مانگ رہے ہو کہ واقعہ ہی اس کی چاہ ہے، اور جب وہ تمہاری روح کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے یہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو بھاگتے رہو، شاید دوری دعائیں معجزے ہوں گے، عنقریب شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو۔ کبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پر اٹکا رکھا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ معجزے پرہیزگاروں کے ذمے ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی میں اڑا نہیں رہنے دیتا۔ کون ہے راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ مجھ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو اتنا ہی کیوں نہ گناہ ہو جائے، لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتا۔ جب تم تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر ہی ہوتا ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، اور عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ جزاک اللہ۔